بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکن کیئر، ہیلتھ کیئر، ہیئر کیئر اینڈ نیچرل بیوٹی سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا چینل جہاں پہ آپ کے لیے بنائے جاتے ہیں بہت ہی زبردست اور مزیدار سے پکوان۔ تو اسی طرح سے آج ایک اور زبردست سی ریسیپی آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں۔ بہت ہی زبردست چٹخارے دار ریسیپی ہے آج کی۔ تو جیسے کہ آپ کو کھانا بنانے کا دل نہیں ہے تو کہا جاتا ہے جی جائیے نان ٹکی لے آئیے، تو میں نے کہا کیوں نہیں کچھ ایسا گھر پہ ہی بنایا جائے، صاف ستھرا اور گھر پہ زبردست طریقے سے آسانی سے بننے والی جو کچے قیمے کے کباب چٹخارے دار بنیں گے آج، بہت ہی زبردست کہ آپ کو باہر سے منگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلیے اس کے انگریڈینٹس میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں۔ یہاں پہ ہم نے کیا کیا استعمال کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو صاف ستھرا قیمہ چاہیے ہوگا، اور قیمے کو واش نہیں کرنا، کوشش کیجئے کہ اچھا اور صاف ستھرا گوشت لے کے قیمہ بنوائیں۔ اور چاپ کی ہوئی پیاز ہیں 4 عدد میڈیم، اور اس کو اچھے سے آپ نے پانی اس کا اسکویز کر لینا ہے تاکہ آپ کے کباب ٹوٹے نہیں۔ اس کے اندر میدا جائے گا، میدا کی جگہ پہ آپ بیسن کو بھی ڈرائی روسٹ کر کے ڈال سکتے ہیں، اور اس کے اندر جائے گی اجوائن، زیرہ، اور یہ اناردانہ صاف ستھرا میں نے گھر پہ کیا ہوا، دردرا کیا ہوا سوکھا دھنیا بالکل موٹا موٹا ہے، یہ میں نے بالکل باریک نہیں کیا، بالکل دردرا جیسے 2 دانے سے ہاتھ سے مسل کے استعمال کرنا ہے۔ درا مرچ ہے، ادرک پیسٹ اور لیموں اس کے اندر جائے گا، گرم مسالہ تھوڑا سا جائے گا اس کے اندر، نمک، اور یہاں پہ لال مرچ پاؤڈر۔ اسپائسیز میں آپ تھوڑا سا چلی فلیکس میں ایڈ کر رہی ہوں، اور جو چلی پاؤڈر ہے وہ بھی استعمال کریں گے یہاں پہ تھوڑا سا۔ یہ پیاز میں نے پہلے سے اس کے اندر اسکویز کر کے ڈالے ہوئے تھے، تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ ادرک اس کے اندر ڈال رہی ہوں، ادرک ہی ڈالوں گی، لہسن نہیں ڈالوں گی۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ زیرہ ہے جو دردرا کیا ہوا ہے، فریش ہی دردرا کر کے آپ ایڈ کریں اس کے اندر، اور نمک اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لیں۔ یہاں پہ سوکھا دھنیا دردرا کیا ہوا، بالکل اسے باریک نہیں پیسنا، یہ میں نے گھر پہ ہی جو اناردانہ سکھا کے اس کا پاؤڈر بنایا ہوا ہے، یہ اس کے اندر ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد اس کے اندر جائے گی یہ دردرا چلی فلیکس جائے گی اس کے اندر، چلی پاؤڈر، سب اسپائسیز اچھے سے آپ اس کے اندر ایڈ کریں، گرم مسالہ تھوڑا سا، اور تھوڑی سی اس کے اندر اجوائن ڈالیں گے، بہت ہی زبردست اس کے ساتھ اس کا فلیور آتا ہے۔ اور اس کو چٹخارے دار بنانے کے لیے اس کے اندر اب ہم ایک لیمن اسکویز کرتے ہیں، جس کے ساتھ یہ بہت ہی چٹپٹا اور زبردست ہے ہمارے یہ آج کے کچے قیمے کے کباب تیار ہوں گے۔ میدا ایڈ کر رہی ہوں، میدا کی جگہ پہ آپ بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو ڈرائی روسٹ کریں اور پھر اس کے بعد اسے ایڈ کریں تاکہ اس کا کچا پن آپ کی ٹکیوں کے اندر نہ آئے۔ اور چاہے تو مکئی کا آٹا یا پھر جو کا آٹا، کچھ اور جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے میدا ایڈ کیا تھا، اور ضرورت پڑنے پہ 6 چمچ پہلے ڈالے تھے میں نے، اور اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو آپ دوبارہ سے ایڈ کر لیں، اس سے آپ کے کباب کی بائنڈنگ اچھے سے ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر میں نے دھنیا، پودینہ اور ہری مرچ بھی لاسٹ پہ ڈال کے اچھے سے مکس کیا تھا۔ تو دیکھیے میں نے کتنی زبردست سی ٹکیاں تیار کر لی ہیں۔ ٹکیاں تھوڑی بڑے سائز میں بنائی ہیں کیونکہ جب ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ شرنک ہو جاتی ہیں۔ کچے قیمے کے کباب ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اب تھوڑی سی بڑی بڑی اور پتلی پتلی بنائیں تاکہ بننے کے بعد یہ اچھے سے جب پکیں تو یہ بہت ہی زبردست ہماری ٹکی بن جائے۔ تو اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، چاہے تو آپ اسے گولا کی شکل میں گول گول بنا لیں یا چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لیں۔ یہ دیکھیے کتنی زبردست سے ہمارے کباب یہاں پہ تیار ہیں۔ تو آئی ہوپ آج کی یہ ریسیپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے، اور آئندہ سے آپ باہر سے منگوانے سے پہلے سوچیں گے کہ اسے کیوں نہ ہم گھر پہ ہی بنائیں، اتنے آسان ہے، اتنے زبردست اور چٹخارے دار یہ کباب آپ گھر پہ آسانی سے بنائیں۔ عید آنے والی ہے تو بہت ہی زبردست موقع ہے آپ کے پاس، آپ اسے اسکپ نہیں کریں۔ جب گرمی کا موسم ہو، بعض اوقات کھانا بنانے کا دل نہیں ہوتا تو دل ہوتا ہے کہ ایسی ہلکی پھلکی کچھ چیز بنائی جائے، جلدی سے ہم کھانا کھائیں، اور مزہ بھی آتا ہے، اور اس کا بہت زبردست ٹیسٹ ہے۔ ساتھ میں اگر آپ اناردانہ کی چٹنی بنائیں تو اور بھی زبردست مزہ آنے والا ہے آج کی اس ریسیپی کا۔ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی نیکسٹ آپ کے سامنے اناردانہ چٹنی اور رائتا وغیرہ اور گرین چٹنی کی ریسیپی بھی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح سے دیکھتے رہیے، فالو کرتے رہیے میری ریسیپیز کو۔ آئی ہوپ کہ آپ آئندہ سے یہ ٹکیا باہر سے منگوانے کی بجائے گھر پہ ہی بنائیں گے۔ اتنی زبردست اور مزیدار سی یہ ریسیپی ہے اور آسان ہے، اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور بھی مزیدار سی ریسیپیز اور ریمیڈیز کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔